بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج یہ ہمارا نشست نمبر 34 ہے، 34 نمبر نشست ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك عالم الغیب والشہادة العزیز الرحیم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون۔ اب ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ ذالک عالم الغیب والشہادہ، وہی اللہ پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کو جاننے والا ہے۔ العزیز الرحیم، جو زبردست ہے، الرحیم، جو رحمت والا ہے۔ الذی احسن کل شیء خلق، اس نے جو چیز بنائی خوب بنائی۔ الذی احسن کل شیء خلق، اس نے جو بھی چیز بنائی خوب بنائی۔ وبدأ خلق الانسان من طین، اور انسان کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے کی۔ ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین، پھر اس کی نسل کو ذلیل پانی سے نکالی ہوئی چیز بنایا۔ ثم سواہ، پھر اس کو ٹھیک طرح بنا دیا۔ فیہ من روحہ، اور اس میں اپنی روح پونک دی۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنا دیے۔ قلیلا ما تشکرون، تم کم شکر ادا کرتے ہو۔ وقالوا اذا ضللنا فی الارض، اور انہوں نے کہا کیا یہ واقعی بات ہے کہ جب مٹی میں رل مل جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو نئے طور پر پیدا ہوں گے۔ بل ہم بلقاء ربهم کافرون، بلکہ بات یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں، اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، آپ فرما دیجئے ملک الموت تمہاری جانوں کو قبض کرتا ہے۔ وکل بکم، جو تم پر مقرر ہے۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب دیکھ لیجئے، ذالک عالم الغیب والشہادہ، وہی ہے جاننے والا پوشیدہ ہو اور ظاہر باتوں کو۔ جو بھی چیز پوشیدہ ہے یا ظاہر ہے تو وہی جانتا ہے، یعنی وہ ان تمام چیزوں کو جو مخلوق سے پوشیدہ ہے یا مخلوق کے مشاہدے میں ہے، جاننے والے۔ العزیز، وہ زبردست ہے۔ العزیز، وہ زبردست ہے، اس کا حکم و تدبیر ہر چیز پر غالب ہے۔ الرحیم، وہ مہربان ہے، اس کی نرمی اور آسانی انتہا کو پہنچنے والی ہے۔ الذی احسن کل شیء خلق، یہاں سے اللہ رب العزت دلائل ذکر کر رہے ہیں، یعنی اس کے قدرت کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے، الذی، وہ جس نے، یہ الذی یہ ماقبل سے صفت ہے۔ الذی یہ ماقبل سے کیا ہے؟ صفت، ترکیب ماقبل سے صفت بن رہی ہے۔ احسن کل شیء، ہر چیز کو خوبصورت بنایا، یعنی اس کو خوب بنایا، کیونکہ ہر چیز کو تقاضۂ حکمت سے مرتب فرمایا گیا۔ خلقہ، یہ صفت ہے، یہ الذی خلقہ یہ ماقبل سے کیا ہے؟ ترکیب میں یہ ماقبل سے صفت ہے، یعنی معنی یہ ہے، یعنی کل شیء خلق فقد احسن، کہ ہر چیز اس نے پیدا کی، خوب بنایا۔ وبدأ خلق الانسان من طین، اور وبدأ خلق الانسان من طین، اور انسان کے تخلیق کی ابتدا مٹی سے کی۔ تو یہاں پر الانسان، اس میں الف لام عہد کا ہے، الف لام عہد کا ہے، اور اس سے آدم علیہ السلام مراد ہے۔ ثم جعلہ من سلالة من ماء مہین، پھر اس کی
ثم جعل نسلہ، ثم جعل نسلہ، پھر اس کی نسل کو بنایا، یعنی اس کی اولاد کو، من سلالۃ، یعنی خلاصہ اختلاط سے، یعنی نطفے سے، من ماء یعنی پانی سے، مراد سے من ماء سے مراد پانی ہے، وسلالۃ یہ یعنی مما ان یہ سلالہ سے بدل بن رہے ترکیب میں، اور مہین بے قدر سی چیز یعنی کمزور اور حقیر چیز سے انسان کو بنایا. ثم سواہ ونفخ فیہ من روحی وجعل لکم السمع والابصار، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دوسری دلیل ہے. ثم سواہ پھر اس کے اعضاء درست کیے، جیسا کہ فرمائے فی احسن تقویم، یعنی خوبصورت سانچے میں اس نے انسان کو بنایا. ونفخ اور اس نے پونکی یعنی داخل کی، فیہ من روحی اس میں اپنی روح، تو اس میں وفیہ من روحی اس میں اضافت تخصیص کی لیے، گویا کہ اس طرح فرمایا وَنَفَخَ فِيهِ مِنَ الشَّيْءِ الَّذِي اخْتَصَّ هُوَ بِهِ وَبِعِلْمِهِ، یعنی اس نے اس میں ایسی شے پونک دی جس کے وہ خاص ہے، یعنی اپنے علم کے ساتھ خاص ہے. اور بنایا تمہارے لیے کان، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، یعنی اس نے کان، آنکھیں اور دل بنا دیا تاکہ تم سن، دیکھ اور سمجھ سکو. قلیلا ما تشکرون، بہت کم شکریہ تم لوگ ادا کرتے ہو، یعنی تم شکر بہت کم کرتے ہو. وقالوا اذا ضللنا فی الارض، اور لوگ کہتے ہیں، یعنی یہ کہنے والا کون ہے؟ وقالوا اذا ضللنا، یہ کہنے والا کون ہے؟ یہ ابی بن خلف تھا، کیونکہ اس کی بات سب کو پسند تھی اس لیے سب کی طرف اسناد اور نسبت کر دی. کیونکہ جو بات ابی بن خلف کہتے تھے تو اس کے جو مریدین تھے اور اس کے جو ماننے والے تھے تو سب اس کی بات کی تصدیق کرتے تھے اور اس کی بات سے خوش تھے، تو اس لیے یہاں پر قالو کی یعنی وہ ضمیر سے سب کی طرف اس کی اسناد کر دی. اذا ضللنا فی الارض، کیا جب ہم زمین میں نیست و نابود ہوں گے، یعنی مٹی ہوں گے، اور زمین کی مٹی اس طرح رول مل جائے گی کہ اس سے امتیاز نہیں کیا جا سکتا جیسے کہ پانی دودھ مل جاتے ہیں، تو پھر ہم دوبارہ کیسے یعنی اِنَّا لَفِي خلق جدید، پھر ہماری دوبارہ تخلیق جدید کیسے ہوگی؟ یا یہ ہے کہ یہ کہ ہم زمین میں دفن ہو کر غائب ہوں گے تو پھر کیسے ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ تو دیکھو اس میں اذا ظننا، اذا یہ ظرف ظننا میں منصوب ہوگا، اس پر اِنَّا لَفِي خلق جدید آگے دلالت کر رہا ہے. اِنَّا لَفِي خلق جدید اس پر دلالت کر رہا ہے، یعنی اِنَّا لَفِي، کیا ہم نئی پیدائش میں آئیں گے اور وہ دوبارہ اٹھانا ہے، یعنی نئی پیدائش کے وہ دوبارہ اٹھانا ہے، دوبارہ زندہ کرنا ہے، دوبارہ اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ وہ کافر اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہے، یعنی ضد سے انکار کرنے والے ہیں. جب ان کے انکار بعثت بعد الموت کو ذکر کیا تو اس سے بلیغ تر کی طرف اعراض کرتے ہوئے فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ وہ آخرت میں جو کچھ بھی ہونے والا ہے اس سب کے منکر ہے، فقط بعثت ہی کے منکر نہیں ہے، قیامت کے بعد جو کچھ ہونے والے سب کے وہ انکار کرنے والے ہیں. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، کہہ دیجئے تمہاری جان موت کا فرشتہ قبض کرتا ہے، یعنی جو تم پر متعین ہے. ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لٹائے جاؤ گے، یعنی تم کو موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے وہ قبض کرے گا تمہاری روح کو، تمہارے ارواح کو قبض کر کے پھر تم اپنے رب کی طرف لٹائے جاؤ گے. اس کے بعد حساب الکتاب کے لیے تمہیں اٹھائے جاؤ گے. لقاء اللہ کا یہ معنی ہے، لقاء اللہ، تو یعنی وہ حساب اور کتاب اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے سے وہ منکر ہے. المتوفا، توفا یتوفا یعنی یتوفا، روح کو پورا لینا، سب کی یعنی تم سب کی ارواح کو قبض کیا جائے گا. جیسے کہ اہل عرب کہتے ہیں توفیت حق من فلان، جبکہ پورا حق بغیر کسی نقصان کے وہ لے جا سکے، توفیت حق من فلان، کہ میں نے اپنے حق فلانے سے پورا کا پورا وصول کر لیا. مجاہد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ملک الموت کے لیے زمین سمیٹ دی جاتی ہے اور ایک پلیٹ کی طرح سامنے رکھ دی جاتی ہے، وہ جہاں سے چاہتا ہے روح لے لیتا ہے. ایک قول یہ ہے کہ ملک الموت ارواح کو آواز دیتا ہے تو وہ اس کو جواب دیتی ہے، پھر اپنے ساتھیوں کو حکم دیتا ہے، وہ اس کو قبض کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ان سب کو حکم دینے والے، وہی مخلوقات کے افعال کا خالق ہے.
یہ اس آیات اور دوسری آیات یعنی توفیتہ یا اللہ یتوفی الانفس حین موتها میں موافقت کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تمام کے تمام فرشتے ایک دوسرے فرشتے کو یعنی حکم آواز دیتی ہے اور اس کے بعد وہ جا کے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، جیسے کہ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے سامنے تمام ارواح کو جیسے کہ ایک پلیٹ کی طرح ان کے سامنے آ جاتے ہیں، ان جس میں چاہے تو ایک روح اٹھا لیتی ہے، ایک روح کو قبض کر لیتے ہیں. لیکن یہ تمام کے تمام چیزیں اس کے پیچھے اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا امر ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت کے حکم اور امر سے وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں. طین گارے کو کہا جاتا ہے، طین یعنی گارا، مٹی، خاک وغیرہ کو طین کہا جاتا ہے. سلالۃ خلاصہ یعنی مٹی، نچوڑی ہوئی چیزوں کو سلالہ کہ کسی چیز کو پانی میں ڈال کر اس کو پھر بالکل گارا سا بن جاتا ہے اور اس کو پھر نچوڑ کے جب نکالا جاتا ہے اس کو سلالہ کہا جاتا ہے. مہین، ذلیل، حقیر، بعزت، یہون ان سے ہان یہون ہون ان سے صفت مشبہ ہے، مہین ان صفت مشبہ، ہان یہون ہون ان سے صفت مشبہ ہے. سواہ معنی اس کا یہ ہے کہ اس نے تندرست کیا، اس نے اس کو صحیح سالم بنایا. سوا یسوی تسویتن سے یہ ماضی کا صیغہ ہے، سوا یسوی یعنی بافی تفعیل سے سوا یسوی تسویتن سے یہ ماضی کا صیغہ ہے. لقاء ملاقات کرنا، ملنا یہ مصدر ہے، یہ کیا ہے؟ مصدر ہے ملاقات کرنا، ملنا. وکلا کا معنی یعنی مقرر کر دیا گیا، وہ ذمہ دار بنا دیا گیا، یعنی اس کی ذمہ داری لگا دی گی، یعنی توکیل سے، یعنی وکل یوکل توکیل سے یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے. تو یہ آج ہمارا درس نمبر 34 کمپلیٹ ہوا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ درس ولو تری اذ المجرمون ناکسون سے ہم انشاءاللہ نیکسٹ درس میں پڑھیں گے.